الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله. قال الله تبارك وتعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اور بلند آواز سے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اور بلند آواز سے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ. اللہ رب العزت کا کروڑ احسان ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہمیں زندگی کے لمحات اور یہ سانس عطا فرمائی. رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں اپنے ان زندگی کے لمحات کو، ان سانسوں کو اپنے عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. مولا جب تک ہم اس دنیا میں رہے مولا ہم سب کو نیک کام، اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اور مولا جو یہ ہماری زندگی گزری ہے مولا، گزری ہوئی زندگی میں ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں جان بوجھ کر انجانے میں، صغیرہ کبیرہ، مولا تمام گناہوں کی مغفرت فرما دے مولا. اور مولا جو یہ ہماری زندگی باقی ہے مولا، کوئی خبر نہیں کہ یہ ہماری زندگی کتنی باقی ہے مولا. ایک ہفتہ ہے، ایک مہینہ ہے، ایک سال ہے، ایک دن ہے مولا. جتنی بھی یہ ہماری زندگی باقی ہے مولا، اس بقیہ زندگی میں نیک کام، اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما مولا. وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما مولا جس سے تو راضی ہو، تیرا نبی راضی ہو مولا. ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جن سے تو ناراض ہو، تیرا نبی ناراض ہو برحمتک یا ارحم الراحمین. حضرات، رجب المرجب کا یہ برکت والا، سعادت والا مہینہ ہمارے سامنے رواں دواں ہے. اور یہ مہینہ بڑی عظمت والا ہے. اس مہینے کو ویسے بھی فضیلت ہے اور ویسے بھی اس مہینے کو کہیں بزرگ ہستیوں سے، اولیاء کرام سے نسبت ہے. اور بالخصوص اسی مہینے کو معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نسبت ہے. یعنی اسی رجب کی جو 6 تاریخ ہے، اس 6 تاریخ کو عرس
خواجہ غریب نواز ہوتا ہے، اور اسی مہینے کی 27 تاریخ کو ہمارے پاک نبی صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج بھی ہوئی ہے۔ اور اس مہینے کی ویسی فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب خدا کا مہینہ ہے، شعبان شہری میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ تو ویسے ہی برکت والا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ویسے تو سبھی مہینے اللہ ہی کے ہیں، دن بھی اللہ ہی کے ہیں، سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن رجب کو خصوصیت سے میرا آقا کریم نے فرمایا شہر اللہ، رجب جو اللہ کا مہینہ ہے، وہ شعبان شہری، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان شہر امتی میری امت کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کو اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ رجب خدا کا مہینہ ہے، اور اس میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اس رجب کی پہلی تاریخ کو روزہ رکھتا ہے اس کو 3 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے، جو دوسرے رجب کا دوسری تاریخ کا روزہ رکھتا ہے 2 سال، اور جو تیسرے رجب کا روزہ رکھتا ہے 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ہے، اور پھر فرمایا ہر دن کا ثواب 1 مہینے کے روزے کے برابر اس کا ثواب ہے۔ اور ذرا غور فرمائیں کہ اس رجب کے 1 مہینے کا روزہ رکھنا 1 مہینے روزوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اب اس مہینے کی کتنی بڑی فضیلت، اور اس مہینے کو کہیں خصوصیات حاصل ہے، انہی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ 6 رجب کو عرس خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ہند الولی، جن کو پوری ہندوستان کے جتنے بھی مسلمان ہیں سب پر حضور خواجہ غریب نواز کا احسان ہے۔ اگر آج ہم مسجدوں کے ممبروں پر کھڑے ہو کر اسلام اور دین کی بات کرتے ہیں، ہماری مسجدوں کے اگر آج لوگوں کی نمازوں کی تعداد ہوتی ہے، اور ہم اپنے ہندوستان کے اندر آزادانہ طریقے سے اگر ہم اپنے خدا کی عبادت کر سکتے ہیں، اس میں احسان خواجہ غریب نواز کا ہے۔ تو جب اتنا بڑا ان کا احسان ہے تو ہم کیوں نہ ان کا ذکر کریں۔ اس سے پہلے میں قرآن مقدس کی جو میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اس کا کچھ شان نزول اور پس منظر اس کا آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ ایک شخص بنی اسرائیل میں جس کا نام بلعم باعورہ تھا، یہ بلعم باعورہ یہ اتنا پہنچا ہوا شخصیت تھی، پہنچی ہوئی شخصیت کہ اس کے پاس اسم اعظم تھا، اور یہ مستجاب الدعوات تھا، یعنی جو بھی دعا یہ کرتا تھا وہ دعا اس کی قبول ہو جایا کرتی تھی۔ اور اسم اعظم یعنی یہ زمین پر بیٹھے بیٹھے عرش معلیٰ کو پڑھ لیا کرتا تھا، لوح محفوظ کو پڑھ لیا کرتا تھا، اتنا بڑا یہ شخص تھا، اور اس کی دعا قبول ہوتی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام شام میں ایک قوم تھی جو قوم جبارین کے نام سے مشہور تھی، یہ قوم اللہ رب العزت کی فرما برداری بلکہ نافرمان تھی، موسیٰ علیہ السلام اس قوم کے ساتھ جنگ کے لیے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام شام میں پہنچے اور اس قوم جبارین کو معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا وہ پیغمبر ہے کہ جو جلالی پیغمبر ہے، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جس قوم کے ساتھ جنگ کریں گے اور اللہ کا نبی ہو، پھر وہ جس قوم کے ساتھ جنگ کرے تو ظاہر سی بات ہے حق کے مقابلے میں باطل ہمیشہ شکستی کھاتا ہے۔ تو لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے، اب موسیٰ کے ساتھ ہمارا جنگ کرنے کی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ تو یہ قوم جبارین اسی بلعم باعورہ کے پاس آئی، اور اس بلعم باعورہ سے کہا تو مستجاب الدعوات ہے، تیری دعا قبول ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ہم پر حملہ کرنے والا ہے، اور جب وہ حملہ کرے گا تو ہمیں قتل کرے گا، ہماری بستیاں برباد ہوں گی، تو آپ دعا فرمائیں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، یعنی بد دعا فرمائیں۔
تو اس بلم باورا نے کہا آپ نہیں جانتے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کا ایک پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے، اور اللہ کے نبی کے خلاف میں کیسے بد دعا کر سکتا ہوں؟ میرے اندر یہ قوت اور یہ طاقت نہیں ہے کہ میں اللہ کے پیغمبر کے خلاف بد دعا کر سکوں۔ جب یہ قوم موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرانے کے لیے بلم باورا کے پاس گئی، بلم باورا نے منع کیا کہ میں ان کے خلاف بد دعا نہیں کر سکتا ہوں۔ جب اس قوم نے اصرار کیا نہیں آپ کو بد دعا کرنی ہی پڑے گی، تو اس بلم باورا نے کہا کہ میں پہلے اپنے رب سے معلوم کرتا ہوں، کیونکہ یہ اتنا پہنچا ہوا شخص تھا، اس کو الہام ہوتا تھا، تو اس نے اللہ رب العزت کی مرضی طلب کرنے کے لیے جب اس نے جو اس کا معاملہ تھا وہ کیا، تو اس کو خواب میں الہام ہوا کہ وہ میرا پیغمبر ہے تو اس کے خلاف بد دعا نہیں کر سکتا ہے۔ جب اس کو خواب کے ذریعے سے یہ بشارت ملی تو اس نے صبح پھر جا کر اپنی قوم سے کہا کہ میں ان کے خلاف بد دعا نہیں کر سکتا ہوں، لیکن قوم نے اصرار کیا، زبردستی کی۔ پھر جو ہے بلم باورا نے کہا میں دوبارہ اللہ کی مرضی معلوم کرتا ہوں، لیکن جب اس نے دوبارہ معلوم کی اور جو اس کا معاملہ تھا وہ کیا، لیکن اب دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی الہام، کوئی جواب نہیں ملا، تو اب اس نے اپنی قوم کو کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے کوئی معاملہ یا اللہ کی ناراضگی اور رضا کا کوئی معاملہ میرے سامنے نہیں آیا۔ تو قوم نے کہا بس اگر اللہ کو منع کرنا ہوتا تو وہ آپ کو خواب میں بتا دیتا، اس کا مطلب اللہ اس سے منع نہیں کرتا ہے۔ یہ اٹھا، اس نے اٹھ کر اپنی قوم کو لے کر ایک پہاڑ پر پہنچے، اور پہاڑ پر پہنچ کر اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ جیسے اس نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اب ہوا کیا کہ اس کی زبان باہر نکل آئی، اور جب اس کی زبان باہر نکل آئی، اب جو بد دعا یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے خلاف کرتا تھا وہ بد دعا اس قوم کے لیے ہوتی تھی، اور جو دعائے خیر اپنی قوم کے لیے کرتا تھا وہ دعائے خیر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے ہوتی۔ تو قوم نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے تو آپ سے کہا تھا آپ ان کے لیے بد دعا کریں، تو ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہیں۔ اس نے کہا او میری قوم، میں ہلاک ہو گیا، میری دنیا بھی برباد ہو گئی، میری آخرت بھی برباد ہو گئی، میرا وہ جو مجھے اللہ کی طرف سے ایک نعمت ملی تھی وہ بھی مجھ سے چھین لی گئی، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اور جب اس کی یہ حالت ہو گئی تو اسی کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اے میرے محبوب وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، آپ اپنی اس امت پر بیان فرمائیں۔ کیا بیان فرمائیں؟ نَبَأَ الَّذِي، اس کی خبر، آتَيْنَاهُ آیاتنا، جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی، نشانیاں دی، ہم نے اس کو اتنا بڑا رتبہ دیا، اس کو اسم اعظم دیا، مستجاب الدعوات بنایا، لیکن فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ ان سے ساتھ نکل گیا، اس پر عمل نہیں کیا، اس کی حفاظت نہیں کی، اس اسم اعظم کی، اس نعمت کی حفاظت نہیں کی، بلکہ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اس نے شیطان کی پیروی کی، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اور پھر رب فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، لیکن اگر ہم چاہتے اس کو ہم اور بلند کرتے، لیکن وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس نے کیا کیا؟ زمین کو پکڑ گیا، اس نے زمین کو پکڑ لیا، اس نے ہمارے اس نعمت کی حفاظت نہیں کی، بلکہ اس نے کیا کیا؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنی نفس کی، اپنی خواہش کی پیروی کی۔ اب رب فرماتا اس کی مثال، رب فرماتا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح ہے، ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، رب فرماتا کتا ہوتا نا، کتا اگر کتے کو چھیڑو گے تب بھی بھوکے گا، اور اگر نہیں چھیڑو گے تب بھی بھوکے گا، رب نے فرمایا اس کی مثال اسی کتے کی طرح ہے۔ اب ذرا غور کرنے کا مقام یہاں پر یہ ہے کہ اتنا پہنچا ہوا شخصیت جو مستجاب الدعوات تھا، اسم اعظم اس کے پاس تھا، لیکن اللہ کے ایک پیغمبر اور مسلمان جو اس پیغمبر کے ساتھ جو ان کی قوم تھی اس کے خلاف اس نے بد دعا کی، تو اللہ رب العزت نے اس کی مثال کتے سے دی۔ تو گویا کہ اللہ والوں سے ٹکرانے والا، اللہ والوں سے، چاہے وہ پیغمبر ہو، وہ اولیاء کرام ہو، اللہ سے، اللہ کے نبیوں سے
اور اللہ کے ولیوں سے ٹکرانے والا چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ ایک لمحے کے اندر زمین دوس ہو جاتا ہے، زمین بوس ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ قرآن مقدس کا وہ دوسرا واقعہ دیکھیں، اصحاب کہف کا۔ جو اصحاب کہف چلے تھے ان کے ساتھ ایک کتا تھا، اور وہ کتا صرف ان کی رکھوالی کے لیے ان کے ساتھ ہو گیا تھا۔ تو جب ان اللہ والوں نے اس کتے کو کہا تو واپس چلا جا، تو ہم تو بھاگ رہے ہیں اپنے ایمان و دین کو بچانے کے لیے، جب ہم چھپ جائیں گے تو بھوکے گا۔ اس نے کہا وہ کتے اور ہوتے ہیں جو بھوکتے ہیں، میں بھوکنے والا نہیں، اللہ کے ولیوں کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ تو پھر اسی کتے کا ذکر اللہ رب العزت نے پارہ 15 سورہ کہف کے اندر فرمایا۔ رب فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، رب فرماتا ہے کہ ان کا کتا ان کی گار کے سامنے اپنے پاؤں کو پھیلائے ہوئے ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو ایک وہ کتا تھا کہ جس نے اللہ کے ولیوں کی حفاظت کی، اس کا اتنا بڑا رتبہ ہو گیا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر، جیسے تفسیر جمل کے اندر اور دیگر تفاسیر کے اندر آیا ہے، وہ کتا جو اصحاب کہف کے ساتھ تھا، ایک پوری صورت قرآن مقدس کے اندر، وہ کتا اس شخص کی صورت میں جنت میں جائے گا، اور یہ شخص اس کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا۔ اب ذرا غور فرمائیں آپ، یہاں پر کوئی نماز کا، کوئی زکوٰۃ کا، کوئی صدقہ فطر کا یا کسی اور نیک کام کا بدلہ نہیں ہے، بدلہ صرف اللہ کے ولیوں کی اور اللہ کے نبیوں کی تعظیم کا ہے۔ اب اگر ایک اتنا پہنچا ہوا شخص ہو جو زمین پر بیٹھے بیٹھے لوح محفوظ کو پڑھ سکتا ہو، لیکن وہ اگر اللہ کے ایک محبوب پیغمبر کے خلاف ہو جاتا ہے، رب کا قرآن اس کو کہتا ہے وہ کتا ہے، لیکن ایک طرف ایک کتا ہے، اس کی مثال رب کس انداز سے بیان فرماتا ہے۔ تو یہاں پر سمجھ میں آتا ہے، قرآن ہمیں یہ درس دیتا ہے، اللہ نے اپنے ولیوں کو، اپنے پیغمبروں کو وہ عزت اور وہ مرتبہ دیا ہے جس کو قرآن بیان فرماتا ہے۔ اب انہی ولیوں میں سے اور انہی محبوب بندوں میں سے ایک بندہ ہے خواجہ غریب نواز، جو اس ہندوستان کے اندر تشریف لائے، اور ہندوستان میں تشریف لا کر انہوں نے پورے ہندوستان کا نقشہ بدل دیا اور پورے ہندوستان کے اندر اسلام اور دین کو پھیلایا ہے۔ یہ خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان یہ ہندوستان میں کیسے آئے اور کس طریقے سے آئے؟ خواجہ غریب نواز ہندوستان میں خود نہیں آئے، بلکہ خواجہ غریب نواز کو اپنے نانا جان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے اس ہندوستان کے لیے بھیجا۔ اور بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ میرا آقا کریم نے، کچھ روایت کا اور کچھ علماء کے اقوال کا مفہوم ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مجھے ہندوستان سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، ٹھنڈی ہواؤں کی خوشبوئیں آتی ہیں، تو میرے آقا کریم اس ہندوستان سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ تو جب حضور خواجہ غریب نواز آپ نے کئی مرتبہ حج کیا، جب آخری مرتبہ خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان حج کے لیے گئے، حج پر جانے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد خواجہ غریب نواز مدینہ منورہ روضہ انور پر حاضری کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو چند دن آپ نے وہاں پر قیام فرمایا۔ اب ذرا آپ غور کریں کہ اگر ایک عام آدمی حضور کے روضے پر جاتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور پھر خواجہ غریب نواز ہو، اللہ کے ایک ولی ہو، اور پھر وہ جس حالت میں جائے اپنے نانا جان کے روضے پر، پھر ان کی حالت کیا ہوگی۔ تو خواجہ غریب نواز کچھ دن تک وہاں پر مدینہ منورہ میں روزے کی زیارت کرتے، پھر اپنے مقام پر آتے، پھر روزے مبارک کی زیارت کرتے، پھر اپنے مقام پر آتے۔ ایک دن جو روزہ منورہ کے جو مجاورین، جو خدام تھے، اچانک انہوں نے اندر سے ایک آواز سنی میرے آقا کریم کے روزے سے کہ معین الدین کو بلایا جائے۔ ہائے، ذرا غور کرے کہ اندر سے آواز آئے، اور پھر وہ آواز بھی کتنی پیاری ہو،
اور پھر وہ کان بھی کتنے برکت والے ہوں گے جو حضور کی اس آواز کو سن رہے ہوں. اور پھر حضور اپنے زبان مبارک سے معین الدین کا نام لے. ذرا بتائیں پھر وہ معین الدین کتنا پیارا ہوگا اور اس کا رتبہ حضور کی نگاہ میں کتنا ہوگا. جب خادمین نے سنا کہ معین الدین کو بلایا جا رہا ہے تو خادمین نے آواز لگائی. وہاں تو ہزاروں کے کروڑوں کا مجمع ہوتا ہے. کہا معین الدین کون ہے؟ ہائے وہاں تو معین الدین کے نام کے کہیں لوگ کھڑے ہو گئے کہ آج تو ہماری عید ہے کہ ہمارا نام پکارا جا رہا ہے. جب کہیں معین الدین کھڑے ہو گئے تو جو خدام تھے وہ تو حیران ہو گئے کہ اب کس معین الدین کو بلایا جائے اور کس کو آقا کے روزے سے جس کے بلانے کی آواز آ رہی ہے بلاوا آ رہا ہے. پھر وہ خدام جو ہے حضور کے روزے پر گئے اور کہا کہ حضور کون سے معین الدین کو آپ بلا رہے ہیں؟ کہا معین الدین چشتی کو بلایا جائے. خادم پھر باہر آیا اور باہر آنے کے بعد اس نے کہا معین الدین چشتی کون ہے؟ ہائے خواجہ غریب نواز کی تو اب حالت ایک عجیب اور غریب. اور مورخین جو الفاظ لکھتے ہیں کہ گرتے پڑھتے درود پاک پڑھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہوئے خواجہ غریب نواز روزے کے سامنے پہنچے. جیسے روزے کے سامنے پہنچے اب کس کی ہمت ہو جو حضور کے روزے کے اندر جائے. لیکن اندر سے آواز آئی خواجہ معین الدین اندر آئیں. خواجہ غریب نواز اندر اپنے نانا جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے گئے. اور پھر مورخین لکھتے ہیں کہ براہ راست آمنے سامنے حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی. اور جب زیارت ہوئی زیارت ہونے کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا اے معین الدین. مورخین جو الفاظ لکھتے ہیں وہ الفاظ میں سناتا ہوں کہ جب حضور خواجہ غریب نواز اور حضور علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو حضور نے فرمایا اے خواجہ اے معین الدین تم ہمارے دین کے معین و مددگار ہو لیکن تجھے ہندوستان جانا ہوگا. وہاں ایک جگہ اجمیر ہے جہاں میرے فرزند سید حسین نامی تبلیغ دین و جہاد فی سبیل اللہ کی نیت سے پہلے گئے تھے لیکن اب وہ شہید ہو گئے ہیں جس کے سبب وہ جگہ مشرکین کے تسلط میں آ گئی ہے. تمہارے قدموں کی برکت سے وہاں پر اسلام پھیلے گا اور وہاں کا شرک اور کفر مغلوب ہوگا. یہ حضور کا حکم ملا خواجہ غریب نواز کو. اب ظاہر سی بات ہے خواجہ غریب نواز ہندوستان کے تو نہیں تھے, یہ تو سنجر کے اور فارسی تھے, ان کی زبان فارسی تھی. جب حضور کا یہ حکم نامہ ملا تو خواجہ معین الدین نے کہا یا رسول اللہ میں تو ہندوستان کو نہیں جانتا, وہ ہندوستان جانا کیسے ہے, راستہ کدھر ہے, کدھر سے جانا ہے. آج کل کو یہ آسان سسٹم تو نہیں ہے, گوگل پہ میپ کے ذریعے ہم کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں. لیکن مورخین فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے خواجہ معین الدین کو ایک انار کا ایک جنتی انار کا ایک اور بعض میں کہ سنترے کا ایک آپ نے دانہ دیا اور کہا کہ اس کے اندر دیکھو. تو خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کے اندر دیکھا مجھے مدینہ سے لے کر اجمیر تک تمام راستوں کو دکھا دیا گیا, تمام پہاڑیوں کو دکھا دیا گیا اور اجمیر کے جس جگہ میں نے جانا تھا وہ جگہ بھی اور وہ راستے بھی وہ پہاڑیاں بھی سب مجھے دکھا دیے گئے. اور وہ انار کا یا وہ سیب کا دانہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ غریب نواز کو عطا فرمایا. حکم ملتے ہی بغیر گھر والوں کے, اپنے خاندان کے, اپنے مکان کے, کسی کی پرواہ کیے ہوئے نبی کے دین کے لیے, اپنے نانا جان کے دین کے لیے آپ ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے. اور یہاں پر مورخین نے فرمایا ہے کہ جب آپ وہ نکلے وہ انار کا جو دانہ تھا وہ آپ نے ساتھ میں لیا. اور ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں مخدوم جہانیہ, بہت بڑے بزرگ ہیں. یہ خواجہ غریب نواز کے بعد کے زمانے کے, وہ فرماتے کہ میں نے یہ انار کا درخت خود اپنی وہ جو انار وہاں سے لائے تھے پھر اس کو میرا خواجہ غریب نواز نے اس کو وہاں اس کا پیڑ ہوگا اجمیر کے اندر آپ کی زیارت کے سامنے. فرماتے میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ درخت دیکھا کہ ہر دن وہ 7 پھل دیتا تھا اور ان 7 پھلوں میں سے جو بھی کوئی ایک پھل لیتا تھا اس کو اولاد نرینہ حاصل ہو جاتی تھی. اب یہ تو خواجہ غریب نواز کا یہ ایک معاملہ ہے,
یہ تو ہماری آپ لوگوں کی سب کی آنکھوں کا دیکھا ہوا شادر شی تو سبھی جاتے نا, جاتے ہی نہیں جاتے ہیں. وہاں پر آپ نے ایک انار کا درخت دیکھا ہوگا, سنترے کا درخت ہے, 12 مہینے وہ پھل دیتا ہے. حالانکہ پھل کا ایک موسم ہوتا ہے, تو ایک سوچنے کی بات ہے, رہندے ہوتا کوئی ایسا کہ یہ تو فرضی کہانیاں ہیں, لیکن میں نے قرآن کے ریفرنس سے, لیکن چلو ٹھیک ہے, سب چیزوں کو ایک سائڈ میں رکھے, لیکن جس کو نہ نظر آتا وہ جا کر شادر شریف میں جا کر دیکھیں. موسم کا ایک پھل, ہر موسم میں ایک پھل ہوتا ہے, 12 مہینے کوئی بھی پھل نہیں ہوتا ہے, کچھ درختوں کو چھوڑ کر, کچھ پھل کو چھوڑ کر. لیکن سنترا ہے, یہ تو نہیں ہے کہ یہ 12 مہینے ہوتا, نہیں, اس کا بھی ایک سیزن ہوتا ہے. لیکن آپ شادر شریف میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں, آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا, وہ درخت 12 مہینے پھل دیتا ہے, 12 مہینے. اچھا, اس کی ہم جب جاتے ہیں ان مزارات پر, ان مقدس جگہوں پر, ہمارا وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک آزادانہ طریقے سے جاتے ہیں, وہاں بھی ہماری سیلفیاں ہوتی ہیں, ویڈیوز ہوتی ہیں. نہیں, جب ان اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانا ہو تو اپنے دلوں کو جھکا کر جایا کرو, اپنی نگاہوں کو جھکا کر جایا کرو, کچھ لینے کے لیے جایا کرو, اپنے برتن کو خالی کر کے جایا کرو تاکہ تمہیں کچھ ملے. جب ادھر سے ہی برتن بھر کے جاؤ گے وہاں سے کچھ نہیں ملتا ہے. ہم تو جاتے, لیکن ابھی آج تک ہم نے کبھی غور نہیں کیا. جب میں ایک مرتبہ گیا وہاں پر, کئی مرتبہ جانا ہوا, تو وہاں میں نے اس کی حقیقت معلوم کی کہ یہ جو درخت ہے یہاں پر, یہ درخت کیسا ہے. تو اس کی مجھے کچھ بزرگوں سے وہاں پر, اب آپ لوگ بڑے بڑے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں اور عمر رسیدہ بھی ہے, آپ لوگوں کو زیادہ معلوم ہوگا. جو میری معلومات جو میں نے وہاں پر معلوم کیا کہ یہ انار, اس کا سبب کیا ہے. اچھا, اس کا بھی یہ معاملہ ہے کہ ایک طرف سوکھا ایک طرف ہرا, اس کے باوجود بھی پھل ہے, اور پھل بھی 12 مہینے. تو جب میں نے وہاں ایک بزرگ سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ یہ بزرگ جب یہاں پر بیٹھے, اچھا وہ شادرہ نہیں بلکہ سی درہ اصل میں تھا. وہ سی ہوتا ہے یہی جس کو شیر بولتے ہیں, اور در ہمارے اس زبان میں بولتے ہیں جس کے اندر یہ وہ ہوتا ہے گفا جس کو بولتے ہیں, جس کے اندر شیر رہتا ہے. یہ تو سی درہ, اسی سے بن گیا یہ شادرہ. کہتے ہیں کہ یہ لکڑی جلا رہے تھے, تو لکڑی جلاتی ہے, شاید یہ بھی جلا رہے تھے, تو یہ شاید گیلی تھی, جل نہیں رہی تھی, یہ دھواں دے رہی تھی. تو یہ ظاہر سے بزرگ جلالی ہوتے ہیں, تو جب نہیں جلی تو انہوں نے اٹھایا اس کو, کہا اگر جلتی نہیں تو پھلتی رہے, اور اس کو اٹھا کر انہیں پھینکا, اور ان کا پھینکنا تھا وہ جا کر وہاں پر گڑ گئی, اور وہ جلی نہیں تو آج پھلتی رہو, قیامت تک پھلتی رہی. اب یہ تو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ ولیوں کی کرامتیں اور بزرگوں کی کرامتیں. اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو کم سے کم اللہ نے ان آنکھوں کو تو دیا, ان آنکھوں کو تو دیکھے صحیح. تو فرماتے ہیں کہ وہ انار کا وہ دانہ خواجہ نواز لے کر آئے, اور اس سے پورا نقشہ, میں کہتا ہوں کہ اسی انار کے وجہ سے آج کل جو گوگل کی جو میپیں ہیں, ہم پوری دنیا میں جا سکتے ہیں. یہ بھی اسی کی ایک اصل ہے, وہیں سے یہ بھی نکلا ہے, کیونکہ ہر چیز اسلام و دین اور شریعت سے نکلی ہے. اور آج کل یہ جو انگریز ہیں, جو ہماری ٹیکنالوجی عروج پر پہنچ گئی ہے, اس کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے. لیکن ہم مسلمان وہیں کے وہیں رہ گئے, دوسروں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئے, اور ہم لڑائی جھگڑوں میں, فتنوں میں, فسادات میں ہم دین سے دور ہو گئے. ترقی ہم نے کرنی تھی, لیکن ہم نے اپنے دین اور اسلام اور ولیوں کی تعلیمات کو چھوڑ کر ہم پیچھے رہ گئے. دوسرے لوگوں نے ہمارے اسلام اور دین اور قرآن اور سنت کو پڑھ کر, اور ان ولیوں کی سیرتوں کو پڑھ کر وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئے. تو جب خواجہ نواز وہاں سے نکلنے کے بعد آپ کے ساتھ آپ کے قریب 40 افراد کا ایک پورا دستہ اور ایک پورا قافلہ تھا, اور آپ نکلتے نکلتے آپ ہندوستان پہنچے. لیکن ہندوستان پہنچتے پہنچتے لوگوں, یہ دین, یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے, یہ آسانی سے نہیں پہنچا ہے. آج تو ہم 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے, ہم تو ان ولیوں کی سیرتوں کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. مورخین نے جو یہ باتیں لکھی ہے, آپ بتائیں, مدینہ سے لے کر ہندوستان کا پیدل سفر, اور وہ بھی کٹھنائیوں کا, اور وہ بھی اس وقت کا سفر, یہ کوئی آسان ہے؟ مورخین نے لکھا ہے کہ جب خواجہ نواز لاہور پہنچے, اور لاہور کے بعد, کیونکہ اس میں ایک ہی تھا, لاہور کے بعد جب آپ اجمیر کی طرف چلے, پہنچتے کہ راستے میں ایک ایسی جگہ پہنچے, ان کے ساتھ ایک مرید تھا جس کا نام ضیاء الرحمن تاریخ کے اندر آتا ہے, کہ کہتے ہیں اتنی سخت پیاس لگی تھی, فرماتے ہیں کہ بس پیاس کی وجہ سے ہماری جان نکلنے والی تھی, لیکن کہتے ہیں کہ دین کے لیے تھا. لیکن کہتے ہیں ہم بیٹھ گئے,
اور ہم خواجہ غریب نواز اپنے پیر و مرشد تو کہہ نہیں سکے ہمیں پیاس لگی ہے، لیکن اتنی سخت پیاس لگی تھی کہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور اسی اثنا میں خواجہ غریب نواز نے دیکھ لیا کہ ہمیں پیاس لگی ہے، آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، ہاتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دیکھا کہ اچانک بارش ہو گئی اور ہم پانی سے سیراب ہو گئے، اور فرمایا جب ہم پھر آگے نکلے تو سید آل رسول ماہرہ روی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب خواجہ غریب نواز چلے اور ان کے جتنے بھی ساتھی تھے، اس ٹائم کے یہ معاملات تو نہیں تھی، یہ آسانیں تو نہیں تھی، کہہ رہے ہیں انہوں نے کھڑاؤ پہنی ہوئی تھی، لکڑیاں کی چپلیں ہوتی تھی وہ پہنی ہوئی تھی، کہہ رہے ہیں وہ ٹوٹ گئی، وہ پھٹ گئی، اور ان چپلوں کو، ان جوتوں کو، ایک جنگل میں ایک لکڑی ہوتی جس کو تانت کی لکڑی کہتے ہیں، اس سے اب ان جوتوں کو، ان چپلوں کو سیتے تھے، پھر چلتے تھے، پھر پھٹ جاتی تھی، پھر سیتے تھے، کہتے اسی طرح چلتے چلتے ان کی چپلیں بھی راستوں میں، جوتے بھی راستوں میں پھٹ گئے، اور فرماتے ہیں کہ حضور خواجہ غریب نواز اور ان کے ساتھیوں کے پاؤں میں زخم لگ لگ کے، ٹھوکریں لگ لگ کے، ان کے پاؤں کے جو ناخن تھے وہ ناخن بھی اٹھ گئے تھے، پاؤں بھی زخمی ہو گئے تھے، لیکن کس کے لیے؟ نبی کے دین کے لیے۔ ایک مرتبہ داؤدی عبدالرشید داؤدی صاحب اللہ ان کو رہا فرمائے، وہ جیل کے اندر ہے، یہی اسی مسجد کے اندر ایک مرتبہ وہ مشورہ چل رہا تھا، مشورے کے اندر انہوں نے ایک بات بیان کی، میں کہتا ہوں مسلمانوں وہ بات آج تک میرے دل میں ہے، اگر یہ بات آپ بھی اپنے دل میں رکھو گے، میرے نوجوانوں کے لیے، آپ کے لیے یہی بات کافی ہوگی۔ انہوں نے فرمایا کہ شیخ العالم جب بغداد سے آئے، یہ بھی یہاں کی نہیں، بغداد سے جب تشریف لائے، اور بغداد کی پہاڑیوں کو جب انہوں نے کراس کیا، اور جب وہ وہاں پر ایک پہاڑی پر پہنچے، ان کے ساتھ ان کے مریدین تھے، پیادل چلنا تھا، جوتے پھٹ گئے تھے، چپلیں راستوں میں پڑ گئی تھی، اور ان کے پاؤں میں پتھروں کی نوکوں سے ان کے پاؤں جب زخمی ہو گئے تھے، کہتے ایک جگہ جب بیٹھ گئے شیخ العالم تو آپ کے پاؤں سے خون نکل رہا تھا۔ جو مریدین تھے، مریدین نے کہا شیخ العالم ہم سے آپ کی تکلیف اور پیروں کے اندر یہ خون، یہ ہم سے نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ شیخ العالم نے کہا تمہیں میرے پاؤں کا خون نظر آتا ہے؟ کیا تمہیں میدان احد کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دین کے لیے جو دندان مبارک شہید ہوا تھا، پھر میرے آقا کریم کے منہ سے جو خون نکلا تھا، کیا تمہیں اس نبی کا خون یاد نہیں ہے؟ تمہیں میرے پاؤں کا خون نظر آ رہا ہے۔ ہمارے نبی نے تو اس دین کے لیے قربانیاں دی ہے۔ یہ ہمارے بزرگان دین کی سیرتیں تھی کہ انہوں نے اس دین کے لیے، اس اسلام کے لیے کیا 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 ہے، لیکن ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ کم سے کم اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کم سے کم اس دین پر تو چلنے اور اس دین پر عمل کرنے کی تو نیت کریں کہ کم سے کم اس دین پر چلیں گے۔ لیکن آج قربانیاں دینا تو دور کی بات ہے، ہم تو اس دین اور اسلام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمیر کے اندر آئے، اور پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے، اور آپ نے کس انداز سے اس کفر اور شرک کو ذلیل کیا اور اسلام کو بلند کیا، یہاں تک کہ تاریخ کے اندر آتا ہے خواجہ غریب نواز نے ہندوستان میں آ کر 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر اس پورے ہندوستان کے اندر اسلام کے پرچم کو بلند کیا۔ یہ خواجہ غریب نواز کی قربانیاں تھی۔ اب وقت مختصر سا ہے، اور انشاءاللہ 6 رجب کو خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کا عرس ہوتا ہے۔ جو لوگ اجمیر جاتے ہیں وہ تو وہاں شرکت کریں گے۔ ہم اپنے ولیوں کی بارگاہ میں کیا نذرانہ پیش کریں، ہم ان کی بارگاہ میں کیا عقیدت کا اظہار کر سکیں؟ ہم تو گنہگار لوگ ہیں، لیکن کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان کا ذکر خیر کر کے، ان کی سیرت کو بیان کر کے خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کی ترغیب دلائیں، ساتھ میں ان کی روح کو ایصال ثواب کریں۔ اس لیے نہیں کہ ان کو ضرورت ہے، ان کو تو اللہ نے نوازا ہوا ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے ہمارا بھی ان کے غلاموں میں اور ان کے مریدین میں نام شامل ہو جائے۔ اور انشاءاللہ یہ رجب کا مہینہ تو ویسے ہی برکت والا مہینہ ہے، اور میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ اس دن کے اندر ایک روزہ رکھنا جو 3 دن کے علاوہ ہے، یعنی پہلے 3 تاریخ کے علاوہ ایک دن کا روزہ رکھنا 1 مہینے کے ثواب کے برابر ہے۔ تو انشاءاللہ 6 رجب کو آپ اپنے گھروں کے اندر بھی حضور خواجہ غریب نواز کے نیاز کا، فاتحہ کا اس اہتمام کریں، اور انشاءاللہ کل نماز عصر پر یہاں پر بھی
ہم انشاءاللہ عرس کا اہتمام اور فاتحہ خوانی کا قل شریف کا کل نماز عصر سے نماز مغرب تک اہتمام رکھیں گے۔ الحمدللہ ہمارے مدرسے کے جو بچے ہیں لگاتار رجب کی پہلی تاریخ سے اب تک روزے رکھتے ہوئے آ رہے ہیں، انشاءاللہ کل بھی ان کا روزہ ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے مجھے تو معلوم ہے کہ ہم نے تو بہت گناہ کی، ہم تو گنہگار لوگ ہیں، لیکن یہ مہمان رسول ہیں اور ہو سکتا ہے ان چھوٹے چھوٹے بچوں میں سے کس کا روزہ قبول ہو جائے اور اس کی وجہ سے اس گنہگار کی اور ہم سب کی بخشش ہو جائے۔ انشاءاللہ کل بھی بچوں کا جمعرات کو روزہ تھا، انشاءاللہ کل بھی روزہ ہوگا بچوں کا، کیونکہ رجب کا بھی ہے، اور پھر اسی روزے کا ثواب ہم خواجہ غنی نواز کی روح کو اصال کریں گے۔ تو انشاءاللہ کل بچوں کا روزہ بھی ہوگا۔ آپ لوگ بھی روزہ رکھیں، جو ہمارے یہاں کے لوگ ہیں آپ بھی روزہ رکھیں۔ تو جو یہاں کے لوگ ہیں وہ یہاں شرکت کریں، جو نہیں ہے تو وہ اپنی اپنی جگہ اپنے اپنی مساجد کے اندر اپنے اپنے گھروں میں بھی شرکت کر سکتے ہیں، فاتحہ کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل نماز عصر پر جتنے میرے یہاں بھائی لوگ ہیں، مارکیٹ کے ہیں، یہاں کے لوگ ہیں، انشاءاللہ کل نماز عصر پر آپ آئیں۔ نماز عصر سے انشاءاللہ نماز مغرب تک یہاں تھوڑی دیر خواجہ غنی نواز کی سیرت کو بیان کیا جائے گا، اس کے بعد انشاءاللہ ذکر و اذکار ہوگا، دعائیہ محفل ہوگی، اور جہاں پر اللہ کے ولی کا ذکر ہو اور پھر دعا ہو اور پھر یہ بچے روزے دار ہوں اور دعا کی جائے، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس دعا سے اب سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ انشاءاللہ جتنے بھی ہمارے یہاں جو ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں کل نماز عصر پر انشاءاللہ آپ یہاں پر حاضر ہوں۔ انشاءاللہ نماز عصر تھوڑی دیر بیان ہوگا، اس کے بعد ذکر و اذکار ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی، انشاءاللہ اس کے بعد افطار ہوگا۔ سویرے انشاءاللہ جتنے میرے یہاں لوگ ہیں، دکاندار ہیں، جتنے بھی تاجر لوگ ہیں، انشاءاللہ کل نماز عصر پر سب حاضر ہوں گے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا یہ سلسلہ رہے گا۔ اس میں جو بھی لوگ شرکت کرنا چاہتے ہیں حضور خواجہ نواز کے اصالِ ثواب کے لیے، اپنی خوشی سے جو بھی کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ وہ آپ کر سکتے ہیں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔